ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، 195 نمبر۔ دراصل انسان کی زندگی ایک سوال کے گرد گھومتی رہتی ہے کہ وہ کس کو راضی کر کے، کہ وہ کس کا ہو کر جیت رہا ہے۔ اس کے سامنے ہدف کیا ہے؟ اس سوال کے گرد انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہے۔ وہ کسے راضی کرتا ہے؟ یہ دنیا یوں تو بہت طاقتور محسوس ہوتی ہے، جگہ جگہ پر موقع بموقع قدم قدم پہ سہارے ہی سہارے نظر آتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ سہاروں کی دیواریں ریت کی دیواریں بن جاتی ہیں، کوئی سہارا کام آنے والا نظر نہیں آتا۔
تو ایسے وقت میں صرف ایک سہارا باقی رہتا ہے اور وہ اس کے رب کا سہارا ہے۔ اس کا رب اس عالم میں اپنی رحمت کو جوش میں لا کر یہ خطاب کرتا رہتا ہے، انل مالکو، انل مالکو، میں مالک ہوں، مالک میں ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہ آوازہ بلند کرتا ہے، ہر روز اس آوازے کو آسمان دنیا پر لگایا جاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سن لوں، کون ہے جو سوال کرے مجھ سے اور میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ تو اس وقت یہ آوازہ ایک سہارا جو باقی رہتا ہے، تو انسان اس عالم کے اندر اصل حقیقت کو سمجھ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ انسان کی یہاں پر اصل شناخت بنتی ہے۔ آزمائش میں گھرا، دنیا کے سہارے ٹوٹے، اللہ کے سہارے سے اس نے اللہ کے دامن کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے راستے کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی منشا کو، اللہ کے طریقے کو پکڑا یہیں سے، یا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اس کے شریک بنانے لگا، ظلم اور زیادتیوں پہ اتر آیا، انصاف کو چھوڑ دیا، یہیں سے اصل شناخت انسان کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان دنیا کا ہو جائے تو دنیا اسے تھکا دیتی ہے، وہ لوگوں کی پرواہ کرتا ہے تو لوگ اسے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے تو اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا ہو جائے اور سچے دل سے اللہ کا ہو جائے، مخالفت مول لینی پڑے مخالفت مول لے لے، قوم قبیلے والے، کنبے والے، برادری والے ناراض ہوتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہ کرے، تو یہاں پر اللہ تعالی اس کے زندگی کے مراحل کو جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی زندگی جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ایک منظم شکل کے اندر ڈھال دیتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو آسان معنوں میں سمجھیں کہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے جب مخالفت مول لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، نوکری چھوڑنی پڑتی ہے، رشتے دار ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے اسے اللہ کا ساتھ میسر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، جب کبھی بھی بندہ مشکل میں گرتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے، وہ خوب اچھے طریقے سے اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح نقشے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر بھر رکھے ہیں کہ دیکھو، جو میری وجہ سے دنیا سے کٹے، جو میری وجہ سے خاندان سے کٹے، جو میری وجہ سے ماں باپ سے کٹ گئے،
تو میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا میں نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یا میں ان کو ایسے طریقے سے نوازنا شروع ہو گیا کہ دنیا اس کی مثالیں پیش کرتی رہے تو مثال اس کی کوئی نہ مل سکے؟ دنیا نے آگ کا الاؤ تیار کیا، آگ کے الاؤ کے اندر اللہ کے خلیل کو پھینک دیا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ کے اندر گلزاروں اور بہاروں کا لطف اٹھانے لگے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، نفع پہنچانے والی ہو گئی، نقصان ختم ہو گیا، اور صنف نازل جب اللہ کی رضا کے لیے مار کھاتی ہے، فرعونی جلاد اس کو بڑے پتھر سے سر کچل دینا چاہتا ہے، اللہ اس کی موت سے پہلے اس کا انجام دکھا کے جنت کا راضی کر دیتا ہے۔ اسی طرح یوں بظاہر جس کی لاش کے ٹکڑے نظر آتے ہیں احد کے میدان کے اندر، لیکن اللہ کے ہاں لقب ملتا ہے سید الشہداء کا اور اسد اللہ کا لقب۔ کیا اللہ نے چھوڑا، یا اللہ کو انہوں نے اپنا ساتھ پانے والا اور دوستی میں سچا پایا؟ اسی طرح ایک ہی سزا پورے ماحول میں گونجتی رہتی ہے، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک واقعے میں، ایک ایک موقع کے اوپر ایک ہی سزا اللہ کی گونج رہی ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے کر کے دکھایا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ آج میری تقریر کا عنوان بھی ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخ ساز جملے ہیں، تاریخ ساز لمحے ہیں۔ کتنے لوگ آپ میں سے میرے ساتھ چلیں گے، وہ اشارے کو سمجھیں گے کہ جو پہلے غلام تھے، ٹکا ٹوکری بکنے والے تھے، کوڑیوں کے دام بیچے جانے والے تھے، وہی لوگ جب اللہ کے ساتھ مخلص ہوئے، وہی لوگ جب اللہ کی راہ کے اندر انہوں نے اپنے جان اور مال کو لگایا، یہی حکمران بن گئے۔ کیا نہیں بنے؟ حکمران بن گئے۔ پہلے بیچے جاتے تھے، اب زمین پہ حکومت کرتے ہیں، حکومت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اپنی سابقہ زندگی کے اندر راہزن تھے، جو ایمان لانے سے پہلے راہزن تھے، ایمان لے کر آئے، اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو نبھانے لگے، ان وعدوں کو پورا کرنے لگے، تو یہی راہزن راہبر بن گئے۔ یہ نقشے آپ کو ملیں گے، آپ شریعت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، میرے اشاروں کو سمجھتے چلے جائیں۔ ہر اشارے میں ایک واقعہ، ایک داستان کے طور پر ہے۔ وہ جو عزتوں کے لٹیرے تھے، ایمان لے کر آئے، ایمان کے ساتھ مخلص ہوئے، اللہ سے کیے وعدوں کو جب انہوں نے نبھایا، وہی لوگ ایسی مثال پیش کرنے لگے کہ وہ عزتوں کے محافظ بن گئے تھے۔
ایسا امن و سکون آیا کہ جرم کرنے والا 1000 بار پہلے سوچا کرتا تھا، ایسا امن کا دور بھی آ گیا تھا۔ اور اللہ ہر موقع کے اوپر برکتوں کے دہانے کھولتا ہی چلا گیا، برکتوں کے دہانے کھولتا ہی چلا گیا۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، ابو طالب کا بیٹا جعفر، جسے مکہ کے باہر کوئی پہچانتا نہیں ہے، جسے مکہ کے باہر کوئی جانتا نہیں ہے، وہ جعفر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، حبشہ کے اندر جا کر ایوانوں کے اندر تقریر کرتے ہیں۔ ان کی تقریر کے الفاظ حبشہ کے ایوانوں میں اس طرح گونجتے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے، حبشہ کا بادشاہ ایمان لے کر آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ عمر، جس کا باپ خطاب اسے زمین پہ الٹا لٹا کے مارا کرتا تھا، اسے اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، یہی عمر اللہ کے کیے وعدوں سے جب عہد میں پاسداری میں اس کی سچائی کے پیمانوں کو پورا کرتا ہے، یہی عمر کیسر و کسرا کے اندر لرزہ طاری کر دیتا ہے اور آدھی دنیا کے اوپر حکمران بن جاتا ہے۔ جو کبھی اپنے باپ سے پٹا کرتا تھا کہ اسے اونٹ چلانے نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ثمرے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ ولید بن مغیرہ ایک کافر ہے، اس کافر کا جو مسلمان بیٹا ہے خالد بن ولید، جب اللہ کے کیے ہوئے عہد سے وفا کرتا ہے، جب ایمان لے کر آتا ہے، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کی شرائط کو وہ پورا کرتا ہے، اللہ کی شریعت کا نفاذ اپنے جسم پہ کرتا ہے، مخالفت باپ کی مول لینی پڑتی ہے تو باپ کی مخالفت مول لیتا ہے، قوم قبیلے برادری کے رسم و رواج چھوڑ دیتا ہے۔ یہی خالد 3000 کا لشکر لے کر 1,00,000 کی فوج کو دھول چٹا دیتا ہے۔ یہی خالد گھٹنوں پہ 1,00,000 کے لشکر کو بٹھا دیتا ہے، ان کی صفوں کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کس برکت سے ہو رہا ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ اور یہ خالد بن ولید ایک جنگ بھی پھر ہارتا نہیں ہے۔ یہ انعامات کس قانون سے مل رہے ہیں؟ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی دل لگی کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی وقت کا پاس کرنا نہیں ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اللہ سے عہد کرنے والے جب اللہ کی عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرنے والے جب اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں تو پھر اللہ کا ساتھ بھی اسی طرح آتا ہے۔ اور اگر میں اس کو ایک جملے میں پرو دوں تو یہ مانا ہوگا کہ جب اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو گے، جب اللہ کی بات کو واقعتاً رکھو گے، اس کا عمل وزن رکھو گے، اس کا پاس رکھو گے، پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قانون کو سائڈ پہ رکھ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی کرانا شروع کر دیتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے لیکن آگ پھر جلاتی نہیں، چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے پھر چھری کاٹتی نہیں ہے، سمندر کا کام پھر دبونا ہوتا ہے پھر وہ سمندر راستہ دینے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح آج بھی مسئلہ حالات کا نہیں ہے، ترجیحات کا ہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟
کس کو راضی کر کے ہم جیت رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے۔ اور اللہ کی شریعت کے اندر جو ثمرے اور جو انعامات اللہ نے رکھے وہ ہر موقع کے اوپر ایک ہی صدا گونجتی ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ جب بات آئیے عہد میں سچا ہونے کی، عہد میں پورا ہونے کی، عہد میں وفاداری کی، تو سچوں کا امام، سچوں میں جو سچوں کا امام ہے وہ ان کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابراہیم عہد میں پورا ہوا، ایسا عہد میں پورا ہوا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو ساری خلقت کا امام بنا دیا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا پابند بنایا کہ اے پیغمبر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ دیکھیں پیغمبر تو اور بھی موجود ہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا اللہ نے کیوں حکم دیا؟ پیغمبر تو بہت سارے موجود ہیں، پیغمبر کے واقعات موجود ہیں، پیغمبر کے ساتھ قوموں کے معاملات موجود ہیں، قوم کیا کہہ رہی ہے، پیغمبر کیا جواب دے رہا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا متبع بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پیروی کرنے کا حکم جاری فرمایا؟ کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کی الگ الگ وجوہات ہیں، میں اس کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو اللہ سے عہد ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ابراہیم کے رب نے اسے کہ مسلم ہو جا، اور وہ کیا کہنے لگا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ سے ایک وعدہ کیا، اس وعدے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اچھا یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ مسلم ہو جا، ہمیں اور آپ کو نہیں کہا؟ ہمیں بھی کہا ہے، ایک ایک شخص کو کہا ہے، ایک ایک عورت کو کہا ہے، ہر ایک بندے کے نام اللہ نے یہ کہا ہے اسلم، مسلم ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کا مسلم ہو گیا ہوں، اور پھر وہ اپنے وعدے میں ایسے پورے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا۔ یہ وعدہ اور یہ عہد اللہ نے آپ سے بھی کیا ہے، مجھ سے بھی کیا ہے۔ جب کوئی بھی شخص اس دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عہد دیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر ایک نے یہ بات کی تھی کہ قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو کیا اس عہد کی پاسداری میں کوئی ثبوت، کوئی دلیل فراہم کی ہے؟ اللہ کو یہ بات ثابت کی ہے کہ اے اللہ ہم نے جو عہد کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کیا اللہ کو یہ بات ثابت کی ہے؟ اللہ کے قرآن کو مانا، اللہ کی شریعت کو؟ دیکھیں جب اللہ کی شریعت کو بندہ قبول کرتا ہے، اس کو مانتا ہے،
تو قوم مخالف ہوتی ہے، قبیلے والے لان تان کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں. تو کیا واقعتاً ان تدبیروں سے، ان دھمکیوں سے اور اس گھر کے چھوڑنے سے یہ بات آ گئی؟ اس بات نے انسان کو روک دیا ہے اپنے دعوے میں کھڑا ہونے میں، اپنے دعوے کی سچائی میں. یہ ہر بندہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کا کیا ہوا فیصلہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اس نے اللہ سے اس عہد کے اندر کتنی وفا کی ہے، اس عہد کے اندر وہ کتنا پورا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ، کہو کہ اللہ سچ کہتا ہے. واتبعوا، پس تم اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیف تھے. حنیف نکلا ہے حنف سے. حنف کہتے ہیں سمندر کے کنارے کو. سمندر کا کنارہ چونکہ لہروں سے کٹ چکا ہے، سمندر کا کنارہ چونکہ سب لہروں سے کٹ جاتا ہے، موجوں سے کٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ حنف کہلاتا ہے. سب کو چھوڑ کر ایک کا ہونے والا. فرمایا یہ ابراہیم ہے جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور اللہ نے پھر انہیں انعام دیا، اپنا خلیل بنا لیا. دیکھیں دوست ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن خلیل ایک سے زیادہ نہیں ہوتا. خلیل صرف ایک ہوتا ہے. دو خلیل ایک بندے کے ایسا نہیں ہوتا. خلیل صرف ایک ہی ہوتا ہے. خلیل مقام میں خلت پاتا ہے دل کا مقام میں خلت پانے والا صرف وہی خلیل ہوتا ہے. انتہائی جگری توڑ، کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں ہوتا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں، شرک کرنے والے نہیں تھے. آج ہم نے بھی دعویٰ کیا، آج ہم نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. ہمیں تو معبود کا معنی بھی نہیں آتا. ایک شخص جب کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، آپ پوچھیں تو صحیح معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود کون ہوتا ہے؟ دیکھیں جس طرح لفظ الہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی طرح لفظ معبود یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان کے لفظ کا معنی عربی میں ہی کر دیا ہے، اور عربی سے عوام واقف نہیں ہے، عربی کو جانتی نہیں ہے. تو اسے کیسے پتا چلے کہ معبود کون ہوتا ہے؟ اسے کیسے پتا چلے کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ اسے کوئی پتہ نہیں ہے. پھر اگر انہوں نے معنی کو تھوڑا سا اور آسان کیا تو کہنے لگے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے. یہ جو کے لائق ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، یہ جو کے لائق ہے یہ تو اردو ہے، عبادت اردو نہیں ہے. عبادت لفظ عربی ہے. اسی طرح عربی ہے جس طرح لفظ الہ عربی ہے، اسی طرح عربی ہے جیسے لفظ معبود عربی ہے. عبادت لفظ اردو کا نہیں ہے، یہ عربی کا ہے. ایک عربی لفظ کا معنی دوبارہ عربی میں کرتے ہو، عوام عربی سے واقف نہیں ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ آج آپ تجربہ کریں، ایک سوال لے جائیں، اپنے گھروں میں کریں، بچوں سے پوچھیں عبادت کسے کہتے ہیں. جہاں اپنے علاقوں میں، محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، جہاں پہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں آپ کا کاروبار ہے، یا جس مسجد کے اندر بھی آپ جاتے ہیں، وہاں پر امام سے پوچھ لیں، کسی جگہ پر بھی یہ پوچھیں
کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو آپ کو اس کا مثبت جواب نہیں ملے گا۔ وہ کہیں گے عبادت نام ہے روزہ رکھنے کا، عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا، عبادت نام ہے عمرہ کرنے کا، عبادت نام ہے حج کرنے کا، عبادت نام ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا، عبادت نام ہے طواف کرنے کا، عبادت نام ہے حجر اسود کو چھونے کا۔ حالانکہ یہ عبادت کی اقسام ہے۔ نماز پڑھنا عبادت کی ایک قسم ہے، روزہ رکھنا عبادت کی ایک قسم ہے، طواف کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔ عبادت ایک کلی ہے، یہ سب اس کی جزیات ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جواب کوئی نہیں دیتا، جواب کوئی نہیں دیتا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جی بس یہ نماز پڑھ لی ہے، یہ صدقہ خیرات کر لیا ہے، یہ لوگوں کے سامنے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے، یا اس طرح دیگر ہم نے مدد کر دی ہے تو لہٰذا یہ عبادت ہے۔ یہ ساری عبادت کی اقسام ہے۔ عبادت ایک کلی ہے، یہ سب اس کی جزیات ہیں۔ عبادت کا ایسا معنی کرو جو اپنی تمام اقسام کے اوپر غالب آئے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں، کون سا کام عبادت بن رہا ہے اور کون سا کام عبادت نہیں ہے، اس کا فیصلہ کریں۔ جب تک عبادت کی تعریف کو سمجھیں گے نہیں، عبادت کا معنی آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کس کام کو عبادت بناتے جا رہے ہیں۔ میرا کون سا عمل، میرا کون سا فعل، میرا کون سا عقیدہ میرے اس کاموں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ میں کیا عقیدہ رکھ کے کوئی کام کروں تو وہ کام میرا عبادت بن جاتا ہے۔ اس چیز کو سوچنا ضروری ہے، تاکہ عبادت کی جب تعریف ذہن میں ہوگی، عبادت کی جب تعریف ذہن میں ہوگی، تب معبود کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ جب معبود کی حقیقت کا پتہ چلے گا تب کلمے کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ ایک شخص جانتا ہی نہیں ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں، ایک شخص جانتا ہی نہیں ہے معبود کسے کہتے ہیں، معبود کی کیا صفات ہوتی ہیں، ایک شخص جانتا ہی نہیں ہے عبادت کسے کہتے ہیں، وہ کیوں اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے، کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے؟ یہی شخص، یہی وجہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یہ غیر اللہ کو بھی پکار لیتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یہ منتیں کسی اور کی ماننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے الہ کا معنی سمجھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ معبود کسے کہتے ہیں، اسے قطعاً کوئی علم نہیں ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور انظر حالنا یا رسول اللہ کہتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ معبود کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اسے قطعاً کوئی علم نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ عبادت کی تعریف کیا ہے، میرا کون سا عقیدہ اور نظریہ میرے کام کو عبادت بنا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص یہ منت مانتا ہے کہ اے اللہ میرا مرض ٹھیک ہو گیا تو میں تیرے لیے ایک دیگ پکا کر غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ایک شخص یہ کہتا ہے، یہ کام عبادت ہے۔ ایک شخص اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرا مرض ٹھیک ہو گیا، میں مقدمات سے رہائی پا گیا، میں بیماریوں سے صحت یاب ہو گیا، تو میں اتنی رقم تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ یہ کام عبادت ہے۔ کس عقیدے نے اس کام کو عبادت بنایا؟ کون سے نظریے نے اس فعل کو عبادت بنایا؟ یہ قطعاً عوام کو معلوم نہیں ہے۔ یہ
ممبر اور محراب سے بتایا بھی نہیں جاتا. عوام یوں ہی لا علم ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو میں نے منت ایک مانی ہے، ایک چھوٹا سا میں نے کام کیا ہے، میرے اس کام کو عبادت کو کیسے بنے گا؟ کون سا نظریہ میرا اس فعل کو عبادت بنائے گا؟ دیکھیں، اسی طرح ایک شخص ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری مدد کر. یا اللہ مدد کہتا ہے، یہ عبادت ہے. پکار عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، پکار عبادت ہے. اس فعل کو، اس پکارنے کو کس نظریے نے عبادت بنایا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو بھی بلاتے ہیں، ہم مدد کے لیے بیوی کو بھی بلا لیتے ہیں، ہم مدد کے لیے دوست کو بھی بلا لیتے ہیں، ہم مدد کے لیے ایک مزدور کو آواز دیتے ہیں، یہ سامان ہمارے کندھے پہ اٹھوا دو. تو یہ پکار تو عبادت نہیں بنی. جب انسان یا اللہ مدد کہتا ہے تو یہ عبادت بن جاتا ہے. اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، اس کے پیچھے کوئی عقیدہ ہے. وہ عقیدہ، وہ نظریہ اس کام کو عبادت بنا رہا ہے. اس کو تھوڑا سا اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں، میں نے پکارا، میں نے یہ نیت کی کہ اے اللہ اگر میں مقدمات سے رہائی پا گیا، اے اللہ اگر میں بیمار ہوں اور صحت پا گیا، اے اللہ میرا مرض ٹھیک ہو گیا تو اتنی رقم تیری راہ میں خرچ کروں گا. اس بول کے پیچھے، اس قول کے پیچھے یہ عقیدہ موجود ہے کہ میں جس ذات کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، وہ ذات عالم الغیب ہے، میں اس سے چھپا ہوا نہیں ہوں. میں تہ خانوں میں چلا جاؤں یا چٹیل میدان میں آ جاؤں، اس کے لیے برابر ہے. ایک نظریہ یہ کہ میں نے یہ کام جس ذات کے لیے کیا ہے وہ ذات عالم الغیب ہے، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور دوسرا نظریہ یہ کہ جس ذات کے لیے میں نے یہ منت مانی ہے، اگر وہ مجھ سے خوش ہو گیا تو مجھے نوازنے کے اوپر قادر ہے، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری گرفت کے اوپر بھی وہ قادر ہے. آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ وہ مختار کل ہے. دو عقیدے رکھ کر یا دو میں سے کوئی بھی ایک عقیدہ رکھ کر یا اس کے علاوہ الہ کی صفات میں سے کوئی عقیدہ بھی رکھ کر کوئی کام بھی اگر کیا جائے گا تو وہ کام اس عقیدے کی وجہ سے عبادت بن جائے گا. لیکن میں نے اپنے دوست کو مدد کے لیے پکارا، میں نے اپنے والد کو پکارا، میں نے اپنی بیوی کو پکارا، میں نے اپنے بچوں کو پکارا، میں اس کو عالم الغیب سمجھ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ رہا. اس لیے یہ پکار عبادت بھی نہیں بن رہی. کیا میں اسے مختار کل سمجھ رہا ہوں؟ غیبی تسلط کا عقیدہ اس کے بارے میں رکھتا ہوں؟ نہیں رکھتا. تو یہ پکار عبادت بھی نہیں بن رہی. یہ پکار اس طرح عبادت بھی نہیں بن رہی. اسی طرح ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرا مرض ٹھیک ہو گیا، اگر میں صحت یاب ہو گیا، میں مقدمات سے رہائی پا گیا تو میں فلاں دربار پہ ایک دیگ چڑھاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے. دیکھیں، جب اس شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے اتنی رقم خرچ کروں گا، میں مقدمات سے رہائی پا گیا یا صحت یاب ہو گیا یا فلاں کام میرا ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں یہ رقم خرچ کروں گا، یہاں یہ اللہ کو عالم الغیب سمجھ رہا ہے.
یہاں یہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے، یہاں پہ یہ اللہ کو مختار کل سمجھ رہا ہے، یہی عقیدے اسلام کو عبادت بنا رہے ہیں۔ وہاں پہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں دربار پہ جا کے دے گزاروں گا، عقیدہ اور نظریہ اس کا یہی ہے کہ یہ فلاں قبر والے جو ہیں یہ میرے حالات سے واقف ہیں، اور وہی اسی عقیدے نے تو اللہ کی منت ماننے کو عبادت بنایا تھا۔ اب یہی عقیدہ جب غیر اللہ کے لیے رکھ لیا، یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ حالات کو پہچان لیتے ہیں، یہ آنے والے کی باتوں کو جانتے ہیں، یہ اس کے اعمال سے واقف ہیں، یہ اچھے اعمال کرے یہ خوش ہوتے ہیں، اس کے برے اعمال ہو یہ ناراض ہوتے ہیں، ان کے دربار پہ آئے کوئی انہیں پتہ چل جاتا ہے کس نے منت دی اور کس نے منت نہیں دی، کس نے سلامی دی اور کس نے سلامی نہیں دی۔ جب یہ عقیدہ اللہ کے لیے رکھا تھا تو وہ کام عبادت بن رہا تھا، یہی عقیدہ جب اس قبر والے کے ساتھ رکھ کے کیا جا رہا ہے تو یہی عقیدہ اس فعل کو قبر والے کی عبادت بنا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتا ہے، اس حکم کے مقابلے کے اندر کسی کا بھی حکم مان لیا جائے، اس حکم کے مقابلے کے اندر کسی کا بھی حکم مان لیا جائے، یہ اس حکم جس کا حکم مانا ہے اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا انکا میتون وانہم میتون، اے پیغمبر آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی سارے فوت ہونے والے ہیں۔ آج کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، یہ ہمارے علماء نے سکھایا، یہ ہمارے مشائخ نے سکھایا، یہ ہمارے پیر نے سکھایا ہے۔ جب یہ کام یہ فعل مان لیا جائے، اس کا یہ حکم مان لیا جائے، وہ پھر اس پیر کی اس قبر والے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی عبادت بن جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ رسول نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو رسول اللہ نے تعویذ کو شرک قرار دیا، اب یہ تعویذ باندھ لیتا ہے مولوی کے کہنے پہ، بیوی کے کہنے پہ، رشتہ داروں کے کہنے پہ، جس کے کہنے پہ بھی یہ تعویذ باندھ لیتا ہے، اس میں شفا سمجھ لیتا ہے، بس یہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کا کلمہ اس سے ضائع ہے۔ یہ جو کلمے میں کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے کیا معبود کی حقیقت کو سمجھا؟ اس نے تو اپنی بیوی کو الہ بنایا، اس نے اپنے علماء کو الہ بنایا، اس نے اپنے مسلک کو الہ بنایا۔ مسلک کا راستہ یہ ہے تو اس نے اسی راستے کو مان لیا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کا ذکر کیا ہے، سورۃ یاسین کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ آج کون ہے جو شیطان کے سجدے کرتا ہے؟ آج کون ہے جو شیطان کی منتیں مانتا ہے؟ آج کون ہے جو شیطان کے نام پہ خرچ کرتا ہے؟ کوئی نہیں نظر آتا ہمیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، واعبدونی میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر کسی کا حکم مان لینا، یہ اس کو رب بنا لینا، یہاں کلمہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بھلے لاکھ نمازیں پڑھی ہوں، بھلے لاکھ حج و عمرہ کیا ہو، بھلے لاکھ صدقہ خیرات کیا ہو، بھلے لاکھ پوری زندگی گزار دی ہو، اللہ نے جو فرمایا نا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی اور ایمان والوں کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی
کہ جب مشرک مر جائے تو اس کے لیے دعا استغفار کرے، اگرچہ ہوں وہ ان کے قریبی رشتہ دار۔ فرمایا قریبی رشتہ دار ہیں، شرک کرتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے، مزاروں کو مانتا ہے، تعویذ لٹکاتا ہے، وسیلے کا قائل ہے، دعاؤں کے اندر میت فوت شدہ لوگوں کے وسیلے دیتا ہے، نبی کے توفیل سے دعائیں کرتا ہے، یہ ساری شریعت کے خلاف باتوں کا یہ قائل ہے۔ اسی طرح یہ مر جاتا ہے، اور جو شخص اس کی دعائیں استغفار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ فرماتا ہے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ اگر ایسا کیا تو فَتَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، 950 سال کی عبادت، وہ قوم کو تبلیغ کرنا، یہ سب ضائع۔ فرمایا وہ نبوت بھی ہے، وہ نبوت بھی ہم لے لیں گے۔ کیوں؟ کوئی پیغمبر جاہل نہیں ہوتا۔ فرمایا آپ کا شمار ہم جہلاء میں سے کر دیں گے، نادانوں میں سے کر دیں گے۔ وہیں اللہ کے پیغمبر نے استغفار کی، معافی مانگی، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور اپنی رحمتیں اور برکات ان کے اوپر نازل کر دی۔ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہونے والے تھے، وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ ابراہیم علیہ السلام پہ نعمت کرتا، کوئی نعمت سے ان کو نواز دیتا۔ فرمایا شاکرا، وہ شکر کرنے والا تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں اللہ اولاد دیتا ہے، نام پیرا دیتا جی، کفریہ اور شرکیہ نام یہ پیروں نے دیے ہیں جی۔ یہاں اللہ اولاد دیتا ہے، نام رکھا ہے غلام رسول، نام رکھا ہے عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ۔ فرمایا ابراہیم ایسے نہیں تھا، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ اس پر انعام کرتا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا اور صراط مستقیم پر چلا دیا تھا۔ یہاں سے ایک بات سمجھیں، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، پورا قرآن آپ پڑھتے ہی چلے جائیں، ایک نظر رکھیں، جہاں پہ بھی لفظ صراط مستقیم آئے گا شرک کی نفی وہاں پہ درج ہوگی، جہاں پہ بھی لفظ صراط مستقیم آئے گا صراط مستقیم کا تذکرہ ہوگا، شرک کی نفی وہیں موجود ہوگی۔ یہ کیوں؟ اللہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلتے ہیں، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو فاتحہ میں مانگا ہے ہم نے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ پھر فرمایا کہ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، صراط مستقیم صدیقین کا راستہ ہے، صراط مستقیم شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ اس راستے پر شرک والی بیماری موجود نہیں۔ ایک بندہ کہ میں صراط مستقیم پر ہوں اور وہ شرک بھی کرے، یہ متضاد باتیں۔
شرک کرنے والا کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا. اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ہم نے اسے چن لیا تھا اور ہم نے اسے ہدایت دی تھی صراط مستقیم کی طرف. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دنیا میں بھی اس کو اچھا بدلہ دیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے وہی کی ہے اے پیغمبر آپ کی طرف، آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، ابراہیم علیہ السلام کی آپ پیروی کریں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. دوبارہ پھر ذکر اللہ نے شرک کی نفی کے ساتھ کیا. فرمایا ابراہیم مشرک نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام شرک کی رگیں کاٹنے والے تھے، شرک کی رگیں کاٹنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے اندر، یہ آگے آپ بقرہ عید آ رہی ہے، جانور ذبح کرنے کے لیے منڈیوں میں گھومیں گے پھریں گے، ایک خوبصورت ایک اچھا میں جانور لے آؤں، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں. اس کا فلسفہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی مہینے میں حج ہو رہا ہے، حج کا فلسفہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیتیں، اللہ نے گھر چھوڑنے کا کہا، گھر چھوڑ دیا. یہ کہنا بھی آسان ہے، یہ سننا بھی آسان ہے. گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو. یہاں پر اگر میرے اوپر کوئی حالات بنے اس طرح کے کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑے، اور تب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک جماعت موجود ہے، مومنوں کی جماعت موجود ہے، وہ میرا ساتھ دے گی، میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ اپنی پلکوں پہ مجھے بٹھا لے گی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کوئی جماعت موجود نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام آج گھر چھوڑ رہے ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، سنسار کرنے کی دھمکی دے دی ہے. ابراہیم ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، ورنہ تمہیں سنسار میں کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ رہے ہیں، یہاں پر رہتا بھی گھر میں، آزمائش بھی کوئی نہیں آئی ہے، اللہ نے اس طرح آزمایا بھی نہیں ہے، اور مشرک باپ کی وراثت چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار اپنے آپ کو بتلانا، اس کے پیچھے بڑی آزمائشیں ہیں، اس کے پیچھے بڑی آزمائشیں ہیں. دعائیں کر کر کے اللہ سے بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا مانگا ہے، بڑھاپے کا ساتھی، بڑھاپے کا بازو ہے، چھوٹا بچہ. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں بشارت دی ایک بیٹے کی، اور وہ بیٹا جب 7 سال دوڑنے کے قابل ہوا، فرمایا اس کے گلے پہ چھری رکھ، فرمایا اس کے گلے پہ چھری رکھ. خواب میں دکھایا. دیکھیں، اور وہ بیٹا ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا انی آرا، میں نے دیکھا، آرا میں نے دیکھا ہے. آرا یہ بتلا رہا ہے ایک سے زیادہ دفعہ دیکھا ہے. آرا بتلاتا ہے ایک سے زیادہ دفعہ دیکھا. ادھر ہوتا نا کہ انی رائیت، میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے. ادھر ہے انی آرا کا، میں نے، مجھے بار بار یہ دکھایا گیا ہے کہ اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے؟ وہ بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے،
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھیں یہاں رک کر میں آپ کو بتلاؤں کہ جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے کہ ان کو ذبح کر دیا جائے؟ اللہ چاہتا ہے کہ حکم ماننے میں ابراہیم کتنا فاسٹ ہے، کتنا تیز ہے۔ گھر تو چھوڑ دیا، اب بیٹے کی قربانی مانگی۔ گھر تو چھوڑ دیا، قوم نے اٹھایا آگ میں ڈال دیا، ہم نے آگ سے زندہ سلامت ابراہیم کو نکال لیا۔ اب جو گھر کے آزمائش اللہ نے کی ہے، بیٹے کی قربانی مانگی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا، جب اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے رب نے مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مسلم ہوں۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، سر تسلیم خم کرنے والے کو۔ اللہ حکم دے دے، برادری رکاوٹ بنتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مال و دولت جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باپ مخالف ہے، قتل کی دھمکی دیتا ہے، قوم آگ میں ڈالتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بیٹا مانگتا ہے، بیٹا بھی دیتے ہیں۔ یہی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ ہے۔ دیکھیں یہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیسے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی طرف سے ہجرت کی، ساتھ ان کے بیوی سارا موجود ہیں، ایک علاقے سے گزر رہے ہیں، ظالم بادشاہ ہے عیاش، اس کو اس کے لوگوں نے خبر دی ہے باہر ایک بندہ جا رہا ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت بیوی ہے، اس نے حکم جاری کیا بندے کو وہیں رکھو، بیوی کو اندر لے آؤ میرے پاس۔ سارا علیہ السلام اندر، دیکھیں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ نے بیجاروں مددگار چھوڑا، آج عزت داؤ پہ لگتی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے چھوڑا نہیں، اللہ نے نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ نے کیا منظر دکھایا جب وہ بادشاہ بڑا سارا کے پاس، وہیں زمین میں دھنس گیا، آدھا، بخاری کی روایت ہے آدھا زمین کے اندر وہ دھنس گیا۔ وہ یہ دیکھنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سارا کو کہا اللہ سے دعا کرو میں باہر نکل آؤں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے دعا کی، وہ باہر نکل آیا، اس کی نیت پھر خراب ہوئی، یہ پھر بڑا، پھر دوبارہ آدھے سے زیادہ دھر اس کا زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ یہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے، یہ اللہ کے ہونے والے تھے، اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ یہاں نظر رکھے، کبھی کبھی اللہ قانون کو سائڈ پہ رکھ کے قدرت کے مظاہرے شروع کر دیتا ہے۔ بندہ اللہ کی بات کو پورا کرنے والا ہو، بندہ اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا ہو، بندہ اللہ کے لیے مخالفت مول لینے والا ہو، باپ نکالتا ہے، قوم اپنے علاقے سے نکالتی ہے، ہجرت کرتے ہیں۔ اس بادشاہ نے دیکھا ان کے لیے دوبارہ دعا کی گئی، یہ بادشاہ باہر آ گیا، اس نے کہا یہ بڑی نیک کوئی خاتون ہے، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہاجرہ لے آؤ، ہاجرہ کو ہدیہ کر دیے، تحفہ دے دیے۔ یہ ہاجرہ بادشاہ نے تحفہ میں دیے، آج ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اس ہاجرہ علیہ السلام سے ہی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یہی ہاجرہ ہے۔ اللہ نے حکم جاری کیا ہے اسماعیل کو جو ابھی دودھ پیتا ہے اس کو بیابان جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کہنا بھی آسان ہے،
یہ سننا بھی آسان ہے، اس پہ عمل کرنا اور سوچنا کہ یہ بیتی ہمارے اوپر ہو، یہ بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا اس بچے کو جو دودھ پیتا ہے، بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ وہاں کا منظر بخاری کے اندر ذکر ہوا ہے، فرمایا کہ قوم کو الگ ہو کر، قوم سے الگ ہو کر ایسی جگہ پر لے کر آئے جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی وہاں پہ سایہ ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ انسیت حاصل کی جائے، کوئی انسان نہیں ہے کس کے ساتھ بات کریں، نہ وہاں پہ کوئی سبزی اگتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا ہے، فرمایا ان کے پاس جرابن فیہ تمرن، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ہے، فرمایا وسقان فیہ ماء، فرمایا تھوڑا سا پانی ہے مشکیزے کے اندر۔ ثم کف ابراہیم، پس ابراہیم ان کو اس حالت کے اندر چھوڑ کے واپس چلے آئے۔ ایک صنف نازک عورت ذات، زبان اس کی عبرانی ہے، جس جگہ پہ اس کو ٹھہرایا ہے وہاں عبرانی بولنے والا نہیں ہے، عبرانی زبان سمجھنے والا بھی نہیں ہے، ایک خاتون، کوئی افراد ہی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی قافلہ جو گزرے، قافلے علاقے والوں کی زبان عربی ہے، گرد و نواح میں عربی زبان بولنے والے ہیں۔ وہاں اس جگہ پہ اسماعیل کے ساتھ چھوڑا دودھ پیتے بچے کو، تھوڑا سا وقت گزرا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، یہ پانی بھی ختم ہو گیا اور سایہ کوئی نہیں ہے، جان جو لبوں کے اوپر آئی۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام جب پانی پیاس کی شدت سے اپنی ایڑی زمین کے اوپر رگڑنے لگا، اس وقت ہاجرہ بےتاب ہوئی، یہاں سے دوڑی جیسے کوئی مصیبت آن پڑی ہو، دوڑی صفا پہ چڑھ گئی، کوئی پیچھے قافلہ ہو، کوئی نظر آئے، کسی کی رہائش ہو، کوئی نظر آئے، میں اس سے پانی کا سوال کر لوں، اس سے میں پانی مانگ لوں، کوئی نظر نہیں آیا، صفا سے اتری، مروہ پہ جا چڑھی، مروہ کے اوپر دیکھا، کوئی نظر آئے، کوئی ایسا ہو جس سے میں پانی مانگ لوں، یہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ فرمایا نہ صفا پہ کوئی ملا، نہ مروہ پہ کوئی ملا، جو 60 چکر انہوں نے کاٹے اور آخر میں ان کو آواز محسوس ہوئی، کوئی بول رہا ہے، کسی کے بولنے کی آواز ہے، انہوں نے کہا کوئی بول رہا ہے، سامنے آئے، بات کرے، مجھے یہ مدد چاہیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام کے اوپر جبریل ہے، جنہوں نے اپنا پر مارا ہے یا اپنی ٹانگ زمین پہ ماری ہے، وہاں سے پانی آ گیا۔ بخاری میں روایت ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام کیا کرنے لگی، اس پانی کے گرد حصار بنانے لگی کہ پانی یہاں پہ اکٹھا ہو جائے۔ تو فرمایا اگر وہ حصار نہ بناتی تو یہ زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا، انہوں نے حصار بنایا تو اللہ نے اسے ایک کنویں کی صورت میں کر دی۔ پانی نہیں تھا یہاں، نقشے میں یہاں پہ کنواں نہیں تھا، کنواں آج آیا ہے۔ کس چیز کی بدولت آیا ہے؟ کس ایمان و عقیدے کی بدولت آیا ہے؟ اس عقیدے کی بدولت آیا ہے کہ آج اس میدان میں ابراہیم آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ آج اللہ کا حکم ماننے کے بعد قوم چھوڑی جا رہی ہے، قوم مجھ سے چھوٹ رہی ہے، قوم قبیلے والے، برادری والے، رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، مجھ سے میری دکان خالی کروائی جا رہی ہے، مجھ سے میری جاب جا رہی ہے، میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے، علاقے والے باہر نکالتے ہیں اپنے علاقے سے، تو اگر یہ ذہن ہو کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا تو پھر واقعتاً اللہ ضائع نہیں کرتا، پھر اللہ قانون کو ایک سائڈ پہ رکھ کے قدرت کے مظاہرے بھی کرواتا ہے، ایسی جگہ سے اس کے لیے بندوبست کرتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی وہاں نہیں جاتی۔
فرمایا یہی ابراہیم علیہ السلام جب ان کی زوجہ نے انہیں کہا کہ ابراہیم یہاں سے جا رہے ہو، یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، فرمایا یہ بار بار انہوں نے کہا، فقالت لہو ذالک مرارا، بار بار ان سے کہتی ہے ابراہیم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگی کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے؟ قال نعم، ہاں یہ اللہ کے حکم سے۔ فرمایا پھر جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج ابراہیم علیہ السلام جو بیابان میں چھوڑ کے واپس پلٹے فلسطین چلے گئے، یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بندوبست پانی کا کر دیا، بس وہ ایک پانی ہے جو کھانا بھی ہے اور جو پینا بھی ہے، وہی پانی خوراک کا بھی کام کرتا ہے، وہی پیاس کا بھی کام کرتا ہے۔ فرمایا یہاں پر قبیلہ ایک گزرا بنو جرہم، بنو جرہم نے دیکھا کہ اوپر آسمان پہ کچھ پرندے گھوم رہے ہیں، تو انہوں نے اندازہ کیا کہ یہاں پانی ہے، تو قافلے جب گزرتے ہیں تو پانی کا اندازہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی کا کنواں ہے اور پانی بہت شاندار ہے، تو یہی بنو جرہم یہاں پر آ کر آباد ہونے لگے، اور اسی بنو جرہم سے حاجرہ علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی ہے۔ ان کی زبان عبرانی ہے، بات نہیں سن سکتے عربیوں کی، جانتے نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان سے سیکھی۔ اسماعیل یہاں پہ جوان ہوئے، یہاں پر اسماعیل کا نکاح انہوں نے کر دیا، بنو جرہم میں اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹے، ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ اسماعیل تو گھر پہ موجود نہیں ہے اور حاجرہ فوت ہو گئی، حاجرہ فوت ہو گئی۔ فرمایا ان کی بیوی گھر پر موجود تھی، بیوی سے حالات معلوم کیے، اس نے تھوڑی شکایتیں کی کہ یہاں پہ تو کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تو گزارا پانی کے ساتھ ہے، کبھی شکار مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو پانی کا گزارا ہے۔ اس نے 4 شکایتیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہنا کہ ایک بندہ آیا تھا، تمہیں سلام بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا چوکھٹ بدل لو، چوکھٹ بدل لو۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس لوٹے اور ان کی بیوی نے ان کو بتلایا کہ ایک شخص آئے تھے، بڑے معزز مہمان تھے، وہ آپ کو سلام دے رہے تھے اور حالات گھر کے پوچھے اور کہا کہ چوکھٹ بدل لیں۔ انہوں نے کہا وہ میرا باپ ابراہیم تھے اور انہوں نے تمہارے متعلق یہ خطاب کی ہے کہ چوکھٹ بدل لینا، تم نے ناشکری کا اظہار کیا ہے اور ان کو طلاق دی۔ بنو جرہم ہی کی دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ آپ یہاں پر رک کر ذرا سوچیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹے اور ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی اور حالات ناشکری کا عالم دیکھا ہے، اور یہ جب دیکھا ہے کہ عورت گھر میں ناشکری ہے، جب عورت گھر میں ناشکری ہے، یہ اسماعیل کے بچوں کی پرورش کیا کرے گی؟ ناشکری عورتیں، اسماعیل میرے بیٹے کے بچوں کی پرورش یہ کرے گی؟ فرمایا چوکھٹ بدل لو، خاتون وہ لے کر آؤ جو آگے ان کے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرے۔ جب دوسری بار چکر لگایا اور دیکھا کہ یہ خاتون جو دوسری بیوی، فرمایا اس سے جب حالات معلوم کیے اس نے شکر گزاری کی، اس نے بھی یہ حالات وہی ہیں، گزارا اسی طرح پانی پہ ہوتا ہے، شکار ملتا ہے تو گوشت پہ ہوتا ہے، اس میدان کے اندر خالی پانی اور گوشت پہ گزارا کرنا عام بندوں کی بات نہیں ہے۔ اس نے شکر گزاری کی، فرمایا ان سے کہنا بابا آئے تھے، ایک بزرگ آئے تھے، تمہیں سلام دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے چوکھٹ یہی رکھنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا، وہ عورت شکر گزار ہے، یہی اہل ہے اس بات کی کہ یہ میرے بچوں کی، یہ میرے پوتوں کی پرورش کرے گی، یہی خاتون جو شکر گزار ہے۔ دیکھیں
جب اس سے پہلے جو تربیت ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ کی تھی، اماں ہاجرہ کی تربیت کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا ابراہیم آپ جا رہے ہیں یہاں سے، یہ اس جگہ پہ چھوڑ کے، یہاں پہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ کیا کہنے لگی؟ فرمایا کہ لیس فیہ انس ولا شیء، کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی شے بھی نہیں ہے یہاں پر، آپ یہاں مجھے اس بچے کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر اس میدان میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے، یہ دودھ پیتا بچہ اماں ہاجرہ کی گود کے اندر ہے، تو اگر ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ موجود ہو، اس میدان میں رہتی ہے، اماں ہاجرہ کو پرواہ نہیں ہے، ابراہیم ساتھ ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ابراہیم جا رہے ہیں اور اس وادی میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب میں کیا کروں گی؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے حوالہ دیا نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہنے لگی اللہ کا حکم ہے، فرمایا نام یہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اس وادی کے اندر میں یہاں رہوں گی، اس کو میں یہاں کوئی شکوہ نہیں کیا ہے۔ ایسی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، کسی چیز کی کمی کی شکایت نہیں کی ہے، جب یہ سنا ہے کہ یہ اللہ نے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کنواں نہیں تھا، پانی وہاں سے جاری کیا، لوگوں کو وہاں پہ آباد کیا، اسماعیل کا وہاں پہ نکاح ہو گیا، اور یہاں پہ یہ نسل چل پڑی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنی آزمائشیں آئیں اور اللہ نے ان آزمائشوں میں پورا پایا، ابراہیم علیہ السلام کو امام جو بنایا، اس طرف ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ بھیج انہی میں سے ایک رسول جو تزکیہ نفس کرنے والا ہو، جو آیتیں ان پہ تلاوت کرنے والا ہو، جو ان کو تعلیم و حکمت سکھانے والا ہو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے جو دعا کو پورا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان میں بھیج دی، اور اس پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیوں کریں؟ مکہ میں پیغمبر اور کوئی نہیں آیا، مکہ میں بہت سارے پیغمبر ہیں، مکہ کے گرد و نواح میں جو آبادیاں اللہ نے بستیاں برباد کی ان میں پیغمبر آئے تھے، اتمام حجت ہوئی تھی، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم شعیب، مدین والے، ایکا والے، فرمایا یہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ان بستیوں کو تم جانتے ہو، لیکن پھر بھی فرمایا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اس کی 5 وجوہات ہیں، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں، صرف ابراہیم کا ہی نام کیوں لیا، اس کو آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے انہیں امتحان میں پورا پایا، امتحان لیا، فرمایا کالا انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنا دیا۔ یا امام کا معنی یہ ہے، کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر تو ہیں، اللہ نے ان کو آزمایا اور ان کو آزمائش میں جب کامیاب کیا تو اللہ نے ان کو انعام دیا، رتبہ ان کا بڑھایا، تو کیا بنا دیا؟ امام۔ تو پتہ چلا امامت کا رتبہ نبوت سے بھی بڑا ہوتا ہے، تو لہذا 12 امام انہوں نے پیش کیے غلط معنی کر کے۔ یہاں پہ امام کا معنی کیا ہے؟ امام کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یعنی کہ اب نبوت ابراہیم کے خاندان میں رہے گی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مانا یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اندر اللہ نے نبوت رکھ دی ہے، یہ مانا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، وہ چونکہ جد الانبیاء ہیں،
ہم نے نبوت ان کے خاندان میں رکھ دی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تشریف لائے. فرمایا اے پیغمبر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں. یہ ایک پہلی وجہ ہے. ابراہیم جد الانبیاء ہیں. فرمایا آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں. دوسری وجہ یہ کہ دیکھیں مشرکین مکہ بھی یہود بھی اور نصارہ بھی یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کے قائل ہیں. رکے نہ ذرا یہاں سوچیں. وہ ابراہیم جس کو تو اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا, اپنے علاقے سے نکال دیا گیا تھا, قوم نے اس کو قبول نہیں کیا, ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا, وہ اکیلا تنے تنہا ابراہیم آج ہر کسی کے دل کا چراغ بنا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا ہو گیا تھا. تو یہاں ہر شخص, ہر فرقہ, ہر قبیلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم ہمارا تھا. وہ کہتے ابراہیم ہمارا تھا. نصارہ کہتے ابراہیم ہمارا تھا. فرمایا اے پیغمبر آپ ابراہیم علیہ السلام کے نام لیواؤں کے سامنے ابراہیم کا اصل رتبہ پیش کر دیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں, پیروی کریں, ان کو بتائیں ابراہیم کا راستہ یہ تھا. وہ ابراہیم جب پہلے دن باپ کے سامنے کھڑا ہوا اس نے باپ کے عقیدے کو رد کر دیا. وہ ابراہیم جب قوم کے سامنے گیا قوم کی ایک ایک شرک کی نسیں کاٹ کے رکھ دی. یہی ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے لیے تھا پیش کیا اپنے آپ کو, اس میں پورے کے پورے ہو گئے. تیسری وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ابراہیم اپنی ذات میں یہ ایک امت ہے. اِنَّ ابراہیم کان امتن, اکیلا ابراہیم ایک امت ہے. فرمایا آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں, آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی. مومنوں کو بھی حکم دیا کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام. کتنے نکات ہو گئے جی حاضر؟ 3 نکات. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز نرالا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز نرالا ہے. سارے پیغمبروں کو دیکھیں, سارے پیغمبر کیا دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمُ, انہوں نے کہا اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ قوم نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ, فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ, اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو, اور انہوں نے بھی یہی کہا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اے میری قوم کے لوگوں تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کی عبادت کرو. فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو, انہوں نے بھی یہی کہا اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اے میری قوم کے لوگوں تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کی عبادت کرو. آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبروں کا ایک انداز ہے, پیغمبروں کا ایک ہی انداز آ رہا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا انداز نرالا ہے, یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا انداز الگ ہے. پہلے دن باپ کے سامنے کھڑے ہیں, باپ کے سامنے کہتے ہیں کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, ابا جان آپ کس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, کس کو پوچھ رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, نہ نفع نقصان کے مالک ہیں. یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ عبادت کس کی کرنی ہے. پہلے تم بتاؤ نا, جن کی عبادت کر رہے ہو ان کی حیثیت کیا ہے, ان کے اندر صفات کون سی ہیں. جس صفت کا تذکرہ کرو گے وہ صفت الہ واحد کی ہوگی, جس صفت کا تذکرہ کرو گے وہ صفت الہ واحد کی ہوگی.
یہی انداز اللہ نے پسند کر لیا، یہی ترتیب رکھ دیا۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی انکار کرے طاغوت کا پھر ایمان لے کر آئے اللہ پر، یہی رکھی ترتیب کلمے کی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی معبود۔ پہلے نفی، پہلے انکار، ہٹاؤ ان کو جن کو پوچھتے ہو، کیا صفات ہیں ان کی، کیا ان کی کردار اور کیا ان کے اندر اوصاف ہیں، جس صفت کا بھی تذکرہ کرو گے وہ صفت اللہ کی ہوگی۔ فرمایا یہی طریقہ جب انہوں نے اپنی قوم سے بھی یہ کہہ دیا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اور انہوں نے اپنی قوم سے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذا التماثیل التي انتم لها عاکفون، قوم سے بھی یہ کہہ دیا یہ کیا تمثیلیں بنائی ہیں تم نے، کن کے آگے جھکے رہتے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے، یہ اس نرالے انداز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، ان کا انداز اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح پانچواں نقطہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ قوم کی طرف سے تو مصیبتیں آئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرف قوم کی طرف سے مصیبت آئی ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، باپ سنتار کی دھمکیاں دیتا ہے، قوم علاقہ بدر کرتی ہے، قوم کی طرف سے تو مصیبتیں آئی ہیں، لیکن اللہ نے بھی خوب پر یہ بچے کو ذبح کرنے کا معاملہ قوم کی طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ بچے کو اور بیوی کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ، یہ قوم کی طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اس لیے ابراہیم سارے امتحان کے اندر پاس ہو گیا، تو فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے، لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو جملہ آپ کے سامنے آیا کہ اماں ہاجرہ نے یہ کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ جملہ لے کے چلے جائیں، شریعت کی سیر کریں، گھومیں، واقعات دیکھیں، کتنی جگہوں کے اوپر آپ کو یہ ملتا رہے گا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا مقام ہے، یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے اپنی امید کو ظاہر نہیں کرتے، اپنی پسند کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہم ان سے صلح کیوں کریں، ہم نے ان کے بندوں کو قتل کیا، وہ جہنم کے اندر، ہمارے مقتولین جنت کے اندر ہیں، تو ہم ان صلح کے اوپر راضی نہیں ہیں، کیا وہ باطل پر اور ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا ہے، عمر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، یہی جواب دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے خطاب کے بیٹے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی بات ہے، آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کو یہ بار بار ملتا رہے گا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور کتاب کے ساتھ مست ہو جاتے ہیں اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ الْأَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔